تیمور نے جواب دیا کہ اس نے عاشی کے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے اشعار غزل ہیں یا تشبیب، اور اسے ان دونوں سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا، اے تیمور، تو ایک عالم و فاضل جوان ہے، لہٰذا تجھے علم کی کسی بھی صنف سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے اشعار میں شعرائے کرام عرفانی اسرار کو بیان کرتے ہیں جنہیں صرف ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر کلال نے عاشی کی ایک غزل پڑھی اور تیمور سے کہا کہ اگر تمہیں ایک دفعہ سننے سے ہی عربی اور فارسی کے شعر یاد ہو جاتے ہیں تو جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تم اسے دہرا سکتے ہو؟ تیمور نے بلا تعامل غزل کے اشعار سنا دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ کہتے، حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس نوجوان نے عاشق کی مذکورہ غزل پہلے سے سن رکھی تھی، اس لیے اس روانی سے اس نے اشعار سنا دیے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ عاشی سے خوب واقف ہوتے ہیں، تاہم میرے پاس عربی کے کچھ ایسے اشعار موجود ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہ اشعار میرے اپنے ہیں اور میں نے اب تک انہیں کسی کو نہیں سنایا۔ میں وہ شعر پڑھ کر سناؤں گا، اگر ایک مرتبہ سننے کے بعد یہ نوجوان ان اشعار کو دہرا دے تو میں یہ تسلیم کر لوں گا کہ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے کلام سے اشعار پڑھنے شروع کیے جو 7 بند پر مشتمل تھے۔ آخری شعر پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے تیمور سے انہیں دہرانے کو کہا۔ تیمور نے شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار من و ہن سنا دیے۔ جب اس نے آخری شعر مکمل کیا تو گویا حاضرین کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب تیمور کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کے سامنے موجود شخص واقعی انسانی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیر امیر کلال نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور محفل کے سکوت کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، میں اس جوان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ جوان جلد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے کسی نے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ میں شاید اتنا عرصہ زندہ نہ رہ سکوں کہ اس نوجوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو یہاں حاضر ہو انشاءاللہ بقید حیات ہوگے اور دیکھو یا سنو گے کہ اس نوجوان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہوگا۔ اس کے بعد امیر کلال نے 7 کلچے منگوا کر تیمور کو دیے اور کہا کہ جب تم اپنے شہر کیش پہنچ جاؤ تو ان کلچوں میں سے ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا حصہ کھا لینا اور بقیہ محفوظ کر لینا۔ میں پیش بینی کرتا ہوں کہ دنیا کے حفظ اقلیم تیرے سامنے سر اطاعت خم کر دیں گے۔ جب امیر کلال نے یہ پیشگوئی کی، اس وقت تک کسی کو تیمور کے بارے میں یقین نہ تھا کہ وہ ایک دن فاتح عالم بن کر دنیا پر چھا جائے گا، مگر بالآخر ان کی یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ تیمور جب اپنے شہر واپس پہنچا تو اس کے والد نے اسے بتایا کہ امیر کلال ایک نہایت بلند پایا اور صاحب کمال بزرگ ہیں، لہٰذا تم ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 7 کلچوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لو اور باقی حفاظت سے اپنے پاس رکھ لو۔ تیمور نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ امیر کلال واقعی ایک صاحب کمال بزرگ تھے، کیونکہ ان کا کہا حقیقت میں بدل گیا۔ سمرقند سے واپسی پر تیمور کے والد نے اسے شمشیر بازی کے ایک مشہور استاد سمتر خان کی شاگردی میں دے دیا تاکہ وہ اسے اس فن میں ماہر کر سکے۔ سمتر خان تیمور کو ایک انوکھے طریقے سے شمشیر زنی سکھاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آ جاتا اور تیمور کا دایاں ہاتھ رسی کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیتا۔ پھر وہ تیمور سے کہتا، اے تیمور، تمہاری حالت اس وقت ایسے انسان کی ہے جس کا صرف ایک ہاتھ ہو اور وہ بھی صرف بایاں ہاتھ۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے تیمور کو بتاتا کہ جنگ کے دوران یا تن بتن لڑائی کے دوران دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کے دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا دے تاکہ وہ تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار استعمال کرنے کے قابل نہ رہے، حتیٰ کہ نیزے کا ایک معمولی وار بھی دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ چنانچہ لڑائی کے دوران جس شخص کا دایاں ہاتھ زخمی ہو جائے اور وہ صرف دائیں ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا ہو تو پھر اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔
لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بھی اسی مہارت سے تلوار چلا سکے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے ایک ہی شخص کے اندر دو انسان موجود ہوں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی تیمور دونوں ہاتھوں سے کام لیتا تھا اور لکھنے لکھانے کے علاوہ تیر اندازی اور شمشیر بازی بھی کرتا تھا، لیکن سمرتر خان نے اسے خاص تعلیم دی اور الٹے ہاتھ کو بالکل سیدھے ہاتھ کی طرح استعمال کرنے میں ماہر بنا دیا۔ بعد میں جب تیمور نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا تو اسے سمرتر خان سے حاصل کردہ تربیت کو بروئے کار لانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ متعدد بار اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ تیمور جب سلطنت کے مقام تک پہنچا تو سمرتر خان کافی بوڑھا ہو چکا تھا، تاہم تیمور نے اس کی تربیت کو فراموش نہ کیا اور اس کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ اپنی باقی عمر آرام و سکون سے گزار سکے۔ ان دنوں اگرچہ تیمور کی زیادہ تر توجہ جنگی فنون پر مرکوز تھی، مگر وہ حصول علم سے بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے اسی دور میں دو اہم کتابوں کا مطالعہ کیا جو دونوں فارسی میں لکھی گئی تھیں۔ ایک کا نام مثنوی تھا جسے مولانا جلال الدین نے تصنیف کیا تھا، اور دوسری گلشن زار تھی جسے شیخ محمود شبستری نے تالیف کیا تھا۔ تیمور خاص طور پر گلشن زار سے متاثر ہوا، اور جب اس نے مہمات کے دوران آذربائیجان پر غلبہ حاصل کر لیا تو صرف اس وجہ سے وہاں لوگوں کا قتل عام معاف کر دیا کیونکہ اس کتاب کا لکھنے والا شبستر کا رہنے والا تھا جو آذربائیجان میں واقع ہے۔ بہرحال اس زمانے میں گلشن زار نے تیمور کے ذہن کو جلا بخشی اور حکمت کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اس زمانے میں سمرقند پر امیر یاخمان کی حکمرانی تھی۔ اس کی عمر 70 برس کے قریب تھی اور اس کے دونوں بیٹے لڑائیوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ یوں ایک بھتیجے کے سوا اس کا کوئی جانشین یا وارث نہیں تھا۔ یاخمان کو یہ خوف لاحق تھا کہ اس کا بھتیجا کہیں حکومت کے لالچ میں اسے قتل نہ کر دے۔ امیر یاخمان تیمور کے باپ کو جانتا تھا، چنانچہ تیمور نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر وہ رضامند ہو تو تیمور اس کی ملازمت اختیار کر لے۔ امیر یاخمان نے تیمور کی درخواست منظور کر لی۔ جب تیمور امیر یاخمان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، میں حیران ہوں کہ ترکائی کا بیٹا اس قدر بلند قامت اور تنومند ہے۔ پھر وہ تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے نوجوان، تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمور نے اسے بتایا کہ وہ قلم اور تلوار دونوں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اگر امیر چاہے تو وہ اس کے دیوان کو بھی سنبھال سکتا ہے اور اس کی فوج کی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ امیر یاخمان نے فوج کی نگرانی کا کام تیمور کو سونپ دیا۔ امیر یاخمان کی فوج کا سپہ سالار غولر کمال نامی شخص تھا جو خاصا فربا اور بھاری بھرکم انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ غولگر کمال کو جب علم ہوا کہ تیمور نامی نوجوان کو فوج کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ اس کا تمسخر اڑانے لگا اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یارو، امیر یاخمان نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیج دیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ دل لگی کر سکیں۔ تیمور کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار برآمد کر کے غولگر کمال کو للکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی ہتک کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے غولگر کمال پر حملہ کر دیا۔ غولگر کمال بھی تلوار کھینچ کر مقابلے میں نکل آیا، لیکن اس فربا شخص کے بدن کی حرکت سست اور کمزور تھی کہ تیمور کو جلد ہی پتہ چل گیا اس کا مد مقابل بے حد کمزور ہے اور اس کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی تلوار غولگر کمال کی شارک کاٹتی ہوئی گردن کی ہڈی پر پہنچ کر رک گئی۔ غولگر کمال چکرا کر زمین بوس ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ کچھ دیر بعد غولگر کمال کا فربا بدن بے جان ہو کر حیرت میں ڈوبا سپاہیوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ تیمور نے اپنی تلوار غولگر کمال کے کپڑوں سے صاف کی اور حیران کھڑے سپاہیوں کو رعب سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کان کھول کر سن لو، میں تیمور ولد ترکائی شیر کیش کا رہنے والا ہوں، آج سے تمہارا سپہ سالار ہوں۔ اب تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی، اور جس نے میری حکم عدولی کی
اسے غولر کمال کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ تیمور جان گیا کہ اس کی سپہ سالاری پکی ہو گئی ہے۔ جس دن تیمور نے غولر کمال کا خون کیا، اسی دن اسے امیر یحمان کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ ملازمت کے پہلے ہی دن فوج کے سپہ سالار کو قتل کر دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تیمور کو اس پر کوئی خوف لاحق نہ تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ امیر یحمان تیمور کو دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیستے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، اے ترکائی کے بیٹے، غولر کمال کا خون کر کے تو نے مجھے… پھر اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تو نے مجھے ایک نالائق اور نمک حرام افسر سے نجات دلا دی ہے، میں اس کے لیے تیرا احسان مند ہوں فرزند۔ اس وقت امیر یحمان کے درمیان بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کے فلک یغاف کہکوں کی گونج مدھم پڑی تو تیمور کو خیال آیا کہ اسے بھی اپنے کارنامے پر خوش اور فخرمند ہونا چاہیے، مگر اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے امیر سے کہا، اے امیر، آپ کی فوج کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس میں بنیادی تبدیلیاں لا کر اس کی تشکیل نو کروں۔ امیر یحمان نے خوشی میں ہاتھ جھٹک کر کہا، جا، تجھے میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو کرنا چاہے سو کر۔ چنانچہ امیر تیمور نے فوج میں بنیادی تبدیلیاں کر کے 10-10 سپاہیوں کی ٹولیاں تشکیل دیں اور ہر ٹولی کو ایک شخص کی سرپرستی میں دے دیا، جسے اس نے اون باشی کا نام دیا۔ پھر 10 ٹولیوں کو جمع کر کے اس کی عنان یوز باشی نام کے عہدیدار کے حوالے کر دی۔ اسی طرح اس نے یوز باشی افسروں پر ایک عہدیدار مقرر کر کے اسے مین باشی کا نام دیا، جو 1000 سپاہیوں کا کماندار تھا۔ تیمور نے فوج کو جنگی مشقوں کا عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ تمام سپاہی اللہ صبح صحرا میں حاضر ہوں اور جنگی مشقیں انجام دیں۔ دراصل اس سے پہلے امیر یحمان کی فوج میں ایسی مشقوں کا کوئی رواج نہ تھا اور فوجی زرق برق لباس میں گھومنے کے عادی ہو چکے تھے، کئی تو سارا دن پڑے اونگتے رہتے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام فوجی نہ صرف ہر روز مشقوں میں حصہ لیں بلکہ ان کی نماز بھی کسی صورت ترک نہ ہونے پائے۔ تیمور نے 1 مہینے کے دوران ہی امیر یحمان کی فوج کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بیکار اور بے دل فوجیوں کی جگہ جانباز اور دلیر سپاہیوں کو بھرتی کیا اور اپنی زیر نگرانی مشقوں کے ذریعے ان میں جنگ کے لیے جذبہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تیمور کی دلیری اور قدر و منزلت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رعایا میں سے کچھ لوگ امیر یحمان کے دربار میں پہنچے اور دہائی دی کہ قرہ خطائی نامی قبیلے کے لوگ ان کی 6000 بھیڑیں چرا کر لے گئے ہیں اور 3 چرواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے ہیں۔ قرہ خطائی قبیلہ سمرقند کے شمال میں سکونت پذیر تھا اور وہ لوگ بہت خطرناک اور جنگجو تصور کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امیر یحمان کچھ کہتا، تیمور آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، میں جاتا ہوں اور لٹیروں کو سزا دے کر چرائی ہوئی بھیڑیں واپس لے آتا ہوں۔ امیر یحمان نے تیمور سے کہا، تیمور، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قبیلہ خطائی کے لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ان کے پاس 20,000 کی تعداد میں جنگجو موجود ہیں۔ تیمور نے نڈر انداز میں جواب دیا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ہر حال میں بھیڑیں چھڑا لاؤں گا، آپ صرف 200 سوار لے جانے کی اجازت دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے کہے الفاظ پر پورا اتروں گا۔ امیر یحمان نے حیرت سے دریافت کیا، تو 20,000 جنگجوؤں کا مقابلہ 200 سپاہیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ غالباً تو اپنے ساتھ ان 200 سپاہیوں کو بھی ناحق قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تیمور بولا، چوروں کو سزا دینے کے لیے 200 آدمی ہی کافی ہیں، بس آپ اجازت دیجئے۔ امیر نے بے دلی سے اجازت دے دی اور جب تیمور اس مہم کے لیے رخصت ہوا تو وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا آخری دیدار کر رہا ہو۔ تیمور فوراً 200 سپاہیوں کو لے کر شمال کی جانب قبیلہ خطائی کی سمت روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 فرسنگ کے فاصلے پر اسے قبیلے کے آثار نظر آ گئے۔ تیمور نے قبیلے کے سرکردہ افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں امیر یحمان کی فوج کا سپہ سالار ہوں،
تمہارے قبیلے میں موجود کچھ چوروں نے ہماری رعایا میں سے کچھ لوگوں کی بھیڑیں چرا لی ہیں اور 3 بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا تم سے درخواست ہے کہ بھیڑیں واپس کر دو اور قاتلوں کی نشاندہی کرو۔ قبیلے کے لوگوں نے تیمور کو ٹالنے کے انداز میں کہا کہ ہمارا قبیلہ مختلف طائفوں میں تقسیم ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا طائفہ تمہاری بھیڑیں چرا لے گیا ہے۔ تیمور نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن تم اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ اپنے اندر موجود لوگوں کو نہ پہچانتے ہوں اور ان کے کارناموں سے واقف نہ ہوں، لہٰذا تم لوگ مجھے چوروں کے بارے میں بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر قبیلے والوں نے درستی سے کہا، ہم چوروں کو نہیں جانتے، تو خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ نرمی اور ملائمت سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، اگر اس وقت کے اندر تم نے چوروں کی پہچان بتا دی تو ٹھیک، وگرنہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ قبیلہ خطائی کے لوگوں نے یہ دھمکی سن کر تیمور کا مذاقہ اڑانا شروع کر دیا، اور ان میں سے گھنی مونچھوں والا شخص تضحیک آمیز لہجے میں بولا، جا بچے، ابھی تو تیرے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، جب تیری مونچھیں میری مونچھوں کے برابر ہو جائیں تب ایسی باتیں کرنا، ابھی تیری عمر ایسی باتیں کرنے کی نہیں۔ تیمور نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھنی مونچھوں والے شخص کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے جائیں۔ جب اسے باہر لے جایا گیا تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے نیچے بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جائیں۔ اس شخص کے دیگر ساتھی حیرت سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جان پاتے، تیمور نے اپنی تلوار برآمد کی اور اس گھنی مونچھوں والے شخص کے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے استاد سمرتر خان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کی گردن پر وار کر دیا۔ سمرتر خان نے تیمور کو بتایا تھا کہ تلوار کو پوری جسمانی قوت سے چلانا چاہیے تاکہ دشمن کی ہڈی تک کٹ جائے، چنانچہ اس نے اپنی پوری قوت سے تلوار چلائی تھی، جس نے اس گھنی مونچھوں والے شخص کی گردن کے گوشت کے علاوہ ہڈی کو بھی اس طرح کاٹ دیا تھا کہ اس شخص کا سر لڑکتا ہوا دور جا گرا اور خون گردن کی رگوں سے فوارے کی مانند ابلنے لگا۔ تیمور نے جب اس شخص کی گردن سے ابلتے خون کے فوارے کو دیکھا تو اسے ایک عجیب طرح کی لذت کا احساس ہوا اور وہ کیف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ اس کے لیے یہ منظر بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ دیر اسی منظر کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اسے یہ خبر ہی نہ رہی کہ مقتول کے باقی 4 ساتھی اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ بالکل آخری لمحات میں اسے پتا چلا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا دفاع کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی تلوار اس کی طرف پھینکے۔ اگرچہ تیمور پر 4 طاقتور آدمیوں نے حملہ کیا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے مدد نہیں مانگی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک طرف کھڑے رہیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان 4 آدمیوں پر چاوک دستی سے حملہ کیا تو وہاں موجود اس کے ساتھی اشش کر اٹھے۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جیسی مہارت سے چل رہے تھے۔ وہ ایسی زبردست تکنیک سے دونوں تلواریں چلا رہا تھا کہ جیسے ہاتھوں میں پکڑی تلواریں اس کے جسم کا ہی حصہ ہوں۔ خود تیمور کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقابلے میں ایک اناڑی بچے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جلد ہی اس نے ان میں سے ایک شخص کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرانے لگے اور وہ جان گئے کہ تیمور یا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا پھر بری طرح زخمی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ترکی زبان میں تیمور سے پناہ طلب کی۔ تیمور نے انہیں حکم دیا کہ وہ تلوار زمین پر پھینک دیں اور دور ہٹ جائیں۔ تینوں نے پیروی کی اور ہتھیار پھینک کر جان بخشی کی التجا کرنے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 کی تلواریں ضبط کر لیں۔ پھر اس نے ان 4 کو خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی زخمی ساتھی کے زخم باندھ سکتے ہیں۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو تیمور نے ان سے کہا، تم لوگوں کو اب یہ یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں بلکہ خون کی بو آتی ہے۔ اگر اب بھی تم نے مجھے چوروں کی شناخت نہ بتائی
تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالوں گا۔ وہ چاروں کہنے لگے، باخدا ہم چوروں کو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ آقا مربوج سے ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، قبیلہ آقا مربوج کا سردار کون ہے؟ جودت گولتو ان میں سے ایک کراہتے ہوئے بولا۔ تیمور نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تم لوگوں کو یرغمالیوں کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ آقا مربوج میں چوروں کی شناخت کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان چاروں کو گھوڑوں پر باندھ دیں۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے سپاہی اسے فخر اور تحسین بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا سپہ سالار ایک کم سن اور کم عمر جوان ضرور ہے، مگر نالائق اور بزدل نہیں۔ وہ لوگ سپیر کے قریب آقا مربوج قبیلے کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ اب ان کے سامنے خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ تیمور نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے دریافت کیا کہ جودت گولتو کا خیمہ کہاں ہے۔ اس نے دور ایک خیمے پر نصب سفید قبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سفید قبا جودت گولتو کے خیمے پر نصب ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب گھوڑوں کو ہوا کے دوش پر دوڑاتے جودت گولتو کے خیمے کے سامنے پہنچ گئے۔ تیمور اپنے گھوڑے سے اترا اور یرغمالیوں میں سے جو شخص جودت گولتو کو پہچانتا تھا اسے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یرغمالی نے کچھ کہے بغیر ایک معمر شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی حیرت ختم ہوتی، تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے بڑھ کر جودت گولتو اور اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے منہ کس کر باندھ دیے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے خیموں تک خبر پہنچتی، تیمور اور اس کے ساتھی جودت گولتو اور اس کے بیٹوں کو لیے خیموں سے دور آ گئے۔ تیمور جانتا تھا کہ اگر وہ اہل قبیلہ کے نرغے میں آ گئے تو یقیناً مارے جائیں گے، اسی لیے وہ جلد از جلد خیمہ گاہ سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو تیمور نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور جودت گولتو کے منہ پر بندھا کپڑا کھولتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جودت گولتو کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصا صحت مند تھا۔ وہ ساری بات سمجھ چکا تھا، اسی لیے تیمور سے پوچھنے لگا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 6000 بھیڑیں اور 3 چرواہوں کا خون بہا، تیمور نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ جودت گولتو نے انجان بننے کی کوشش کی۔ اس پر تیمور نے اسے تحکمانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ جودت گولتو، میں جانتا ہوں کہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تیری مرضی اور رضامندی کے خلاف تیرے قبیلے کے لوگ سمرقند سے 6000 بھیڑیں چرا لائیں اور 3 انسانوں کو قتل بھی کر دیں۔ لہذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میرا مطالبہ مان لے، ورنہ اگر تو میری بات نہیں مانتا تو میں تیرے سامنے پہلے تیرے 3 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا اور پھر تجھے قتل بھی کروں گا۔ جودت گولتو نے دھمکی نظر انداز کر دی اور تیمور کے ساتھیوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو جانتا ہے کہ میرے قبیلے میں کتنے جنگجو موجود ہیں؟ نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 5000۔ اس نے 5000 پر خاص زور دیتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے یا میرے بیٹوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا تو وہ تجھے اور تیرے امیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے جنگجوؤں کی تعداد 5000 تو کیا 5 لاکھ بھی ہو تو میں تجھے اور تیرے بیٹوں کو ضرور قتل کروں گا، ماں سوائے اس کے کہ تو بھیڑیں واپس کرے اور خون بہا ادا کرے۔ تیمور نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ جودت کے بڑے بیٹے کی گردن پر رسی لپیٹ کر دونوں طرف سے کھینچی جائے۔ تیمور کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس وقت جبکہ جودت کا بیٹا کسی ذبح شدہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، جودت گولتو چیخ اٹھا، ٹھہرو، دیتا ہوں، رک جاؤ۔ تیمور نے اشارہ کر کے اپنے سپاہیوں کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی گردن سے رسی کھول دیں، لیکن جب رسی کھولی گئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جودت کا بیٹا اسی لمحے زمین پر گرا اور دم توڑ دیا، غالباً اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ جودت گولتو نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھا تو بے اختیار دونوں گھٹنوں پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگا، پھر چہرہ چھپا کر زار زار رونے لگا۔ تیمور نے اپنی تلوار میان سے نکالے بغیر اسے 2-3 مرتبہ ٹوکا دیا اور کہا، اے زن صفت انسان،
اگر تو اتنا ہی کمزور دل ہے کہ عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے تو نے پہلے کیوں کر چوری کرنے اور قتل ناحق کی جسارت کی؟ اب تو سن لے کہ اگر تو نے اب بھی میری بات نہ مانی تو میں ابھی تیرے دوسرے بیٹے کا بھی وہی حال کروں گا جو پہلے کا کیا ہے. لہٰذا اگر تو اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھیڑیں واپس کر اور 3 انسانوں کے قتل کا خون بہا بھی ادا کر دے.